السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے وہ 5 از قلم عروج فاطمہ پارٹ 1۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ کھڑکی کے آگے کھڑی دور فلک پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ بنا کسی گرم کپڑوں کے ننگے پاؤں کھڑی یکٹک چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ اچانک تیز آواز سے کھڑکی کا ایک پٹ زور سے دیوار سے ٹکرایا، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے لیٹی اپنی روم میٹ کو دیکھا، جو آواز پر ذرا سا کسمسائی اور پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی بیڈ تک آئی، بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے سلیپنگ ٹیبلٹ لی، پانی کی مدد سے اسے حلق سے نیچے اتارا اور لیٹ گئی۔ وہ جانتی تھی نیند تو اسے پھر بھی نہیں۔ سڈ، نو 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 پلیز، میں تمہاری فرینڈ ہوں نا، تم اتنی ٹھنڈ میں مجھ پر ایسا ظلم کرو گے؟ ٹینا بھاگتے ہوئے مسلسل چلا رہی تھی۔ سڈ اس کے پیچھے پانی سے بڑے غبارے لیے اسے پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ایک غبارہ اس نے ٹینا کو مارا، مگر وہ بچ گیا۔ ٹینا سامنے سے آتے راہل کے پیچھے چھپ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ سڈ بھی وہیں رک کر اس کی تقلید کرنے لگا۔ راہ دیکھو نا، یہ کیا کر رہا ہے؟ ٹینا معصوم سی شکل بنائی بولی۔ میں نے کیا کیا؟ یہ جو تم نے ابھی میرے ساتھ کیا، اسی کا بدلہ لے رہا ہوں، سڈ نے اپنی شرٹ کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو پوری بھیگی ہوئی تھی۔ میں اتنے آرام سے وہاں بیٹھا تم سب کا ویٹ کر رہا تھا اور تم نے یہ کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں عزت سے باہر آ جاؤ ورنہ، سڈ نے انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کرتے کہا، ورنہ کیا؟ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، آؤ مارو مجھے، پر پہلے پکڑ تو لو۔ ٹینا اسے انگوٹھا دکھا کر مزید سلگا گئی۔ سڈ غصے سے اس کی اور بڑھا۔ کیا یار، ایک کمزور لڑکی سے بدلہ لے رہے ہو؟ راہل جو خاموش کھڑا ان کی تکرار سن رہا تھا، سڈ کو روکتے مزے سے بولا، کون کمزور؟ میں کوئی کمزور مزور نہیں ہوں۔ ٹینا سڈ کو چھوڑ راہل کو چمٹ گئی۔ اچھا تو پھر سڈ کمزور ہوگا، جو ایک لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ کیوں سڈ؟ راہل نے معصومیت سے کہہ کر سڈ کی اور دیکھا۔ میں کوئی کمزور نہیں ہوں، سڈ سینہ کڑھائے بولا۔ وہ تو میرا دھیان نہیں تھا، اس لیے یہ ہوا، ورنہ اسے بتاتا، سڈ نے خونخوار نظروں سے ٹینا کو گھورتے کہا۔ کیا بتاتے تم؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے اور یہ ہے جو ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ چی چی چی، سڈ تم سے ایک لڑکی نہیں پکڑی جا رہی؟ راہل نے تعصب سے سر ہلایا۔ مرد بنو سڈ، مرد۔ راہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مضبوط لہجے میں کہا، تمہیں میں مرد نہیں لگتا؟ سڈ صدمے سے بولا۔ ٹینا نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ راہل کو بھی ان دونوں کو تپانے میں مزہ آتا تھا اور اب بھی وہ اپنا داؤ کھیل چکا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایک لڑکے ہو کر ایک لڑکی کو نہیں پکڑ پا رہے۔ راہل نے معصومیت کی آخری حدوں کو چھوتے کہا، بائی دا وے، میں ذرا اے جے کو ڈھونڈ لوں۔ راہل ہاتھ جھاڑتا وہاں سے نکل گیا۔ سڈ نے راہل کے جاتے ہی ٹینا پر اٹیک کیا۔ ٹینا بروقت نیچے جھکی، پانی سے بڑا غبارہ پیچھے سے آتے اکشے کی شرٹ پر لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری شرٹ بھیگ گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اکشے نے صدمے سے اپنی شرٹ کو دیکھتے کہا۔ وہ میں تو ٹینا کو، سڈ نے ٹینا کی اور اشارہ کیا، مگر یہ کیا؟ ٹینا اکشے کے غبارہ لگتے ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ اسے ٹینا پر ڈھیروں غصہ آیا۔ سوری، سڈ نے بتیسی نکالتے کہا اور وہاں سے تیزی سے بھاگا۔ تھوڑی دیر پہلے والا سین اب دوبارہ شروع ہو چکا تھا، پر اس بار بھاگنے والا سڈ اور پکڑنے والا اکشے تھا۔ کیا یار، تم یہاں ہو اور میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں؟ راہل جو کب سے عروج کو ڈھونڈ رہا تھا، آخر اسے لائبریری میں ملی۔ تمہیں پتہ تو ہے، اگر میں کلاس یا کنٹین میں نہ ملوں تو لائبریری میں ہوتی ہوں۔ عروج نے دھیمی سی آواز میں مسکرا کر کہا، ہاں یار، بھول گیا، چلو کنٹین میں چلو۔ باقی سب پہنچ گئے؟ عروج نے بک واپس ریک میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب وہیں ہیں، بس تمہارا انتظار ہو رہا ہے، راہل نے آگے چلتے کہا۔ عروج چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ کنٹین پہنچے تو سامنے ہی وہ تینوں بیٹھے نظر آئے۔ ہیلو گائز، عروج نے بلند آواز میں کہا اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ راہل بھی ساتھ ہی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کہاں تھی یار، تمہیں پتہ ہے نا اس وقت سب کو کنٹین میں ہونا چاہیے، ٹینا نے کفی سے کہا۔ سوری یار، لائبریری میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، عروج نے اس کے پھولے گال کھینچتے محبت سے کہا۔ چھوڑو ٹینا، تمہیں تو پتہ ہے جب یہ لائبریری میں ہو تو اسے وقت کی کہاں ہوش رہتی ہے، اکشے نے شرارت سے کہا۔ پتہ نہیں اتنا پڑھ کیسے لیتی ہے، ہم سے تو نہیں ہوتا، سڈ نے بے اختیار جھرجھری۔ سب مسکرا دیے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کوئی نئی تازی؟ عروج نے روز کا جملہ دہرایا۔ پاکستان بھی جان سے بات کرتے وہ ان کا ایک جملہ بخوبی سیکھ گئی تھی، جسے بولنا اس کا روز کا معمول تھا۔ نئی تازی سے یاد ہے، کل ڈیڈ نے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے اور تم سب کو آنا ہے، راہل نے یاد آنے پر بتایا۔ وہ کس خوشی میں؟ ٹینا نے چہک کر پوچھا۔ اسے پارٹیز اٹینڈ کرنا بہت پسند تھا، ڈیڈ نے ایک نیا کیس جیتا ہے، اسی کی خوشی میں، راہل نے بیزاری سے بتایا۔ ویسے تمہارے ڈیڈ کے
لوئر ہونے کا ایک فائدہ تو ہے، جب بھی وہ کوئی بھی کیس جیتتے ہیں تو پارٹی ضرور دیتے ہیں۔ ٹینا کی آواز میں خوشی تھی۔ ویسے رجب، تم بھی لوئر بن جاؤ گے تو ایسے ہی پارٹی دیا کرو گے نا؟ ٹینا نے آنکھیں مٹکاتے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں لوئر بنوں گا؟ میں تو ایک سکسیسفل بزنس مین بنوں گا، بالکل رضا انکل کی طرح، راہل گردن اکڑاتا بولا۔ اپنے بابا کے نام پر عروج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جب اکشے نے ایک کہکا لگایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کوئی جوک نہیں مارا جو تم یوں ہنس رہے ہو، راہل تب کر بولا۔ جوک سے کم بھی نہیں ہے، یہ تمہارے وہ خروس ڈیڈ ہونے دیں گے تب نا، انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے تمہیں لوئر بنا کر چھوڑیں گے۔ یار میری مانو تو لوئر بن جاؤ، کم از کم ہمیں ایسی پارٹیز تو دیکھنے کو ملیں گی۔ اکشے نے ٹینا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہکا لگایا۔ اور جب سڈ پولیس والا بن جائے گا تب تو تم دونوں کا کاروبار ہی خوب چلے گا۔ ٹینا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اوئے، تمہیں کس نے کہا کہ میں پولیس میں جاؤں گا اور یہ ہمارا کاروبار مطلب؟ سڈ نے کچھ غصے اور کچھ ناسمجھی سے پوچھا۔ اب دیکھو نا سڈ، جب تم پولیس والے اور راہل لوئر بن جائے گا تو تم کیس لا کر راہل کو دینا اور یہ انہیں حل کر کے جو پیسے کمائے گا انہیں آدھا آدھا بانٹ لینا، سیلری الگ سے اور دوسری کمائی الگ سے، اس طرح تمہارا کاروبار خوب چلے گا۔ ٹینا مزے سے کہتی اپنی بات کے آخر میں دوبارہ ہنس پڑی۔ دونوں یہ یوں ہنسنا اور ان کا مذاق اڑانا راہل اور سڈ کو مزید تپا گیا۔ دونوں کا یوں ہنسنا اور مذاق اڑانا راہل اور سڈ کو مزید تپا گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم لوگوں کے گھر والے تم دونوں پر پریشرائز نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کا مذاق اڑاؤ۔ راہل کوڑ کر بولا۔ ویسے آئیڈیا اچھا تو ہے۔ کب سے خاموش بیٹھی عروج نے شرارت سے کہا۔ اے جے، کیا تم بھی؟ راہل نے حیرت سے کہا۔ ریلیکس میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو سیریس ہی ہو گئے۔ عروج ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ وٹ ایور، میں چلا کچھ لینے، کسی کو کچھ چاہیے تو بتا دو، راہل کرسی سے اٹھتا بولا۔ سب نے اپنا اپنا آرڈر بتایا۔ راہل جانے لگا جب سڈ نے اسے روکا۔ رکو، میں بھی چلتا ہوں ورنہ یہ لوگ میرے دماغ کھا جائیں گے۔ سڈ ایک خونخوار نظر ان پر ڈالتا راہل کے ساتھ ہی چلا گیا۔ پیچھے دونوں کی نہ رکنے والے کہکے شروع ہو گئے جبکہ روز صرف مسکرا رہی تھی۔ رضا میر انڈیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور اے جے یعنی عروج ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ رضا میر ایک حساس طبیعت کے مالک تھے، عروج بھی ان کی ہی کاپی تھی۔ جہاں رضا میر کے ٹی وی پر انٹرویوز ہوتے رہتے وہیں عروج رضا میر کے کوئی نام سے بھی آشنا نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی سادہ زندگی گزارتی آئی، کوئی نہیں جانتا تھا رضا میر کی بیٹی کا اصلی نام کیا ہے، وہ دکھتی کیسی ہے۔ رضا میر پیار سے اسے پری کہتے تھے اور وہ تھی بھی پریوں جیسی خوبصورت، نرم دل، اس کے پاس رب کی دی ہوئی ہر چیز تھی، بس وہ ایک چیز سے محروم تھی۔ رضا میر جب پہلی بار انڈیا آئے تب ان کی ملاقات سرلا سے ہوئی۔ ملاقات محبت میں بدلی، مگر سرلا کے پیرنٹس نے ایک شرط رکھی کہ اگر رضا میر انڈیا ہی سیٹل ہو جائے تب بھی وہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کریں گے۔ رضا میر نے شرط سن حامی بھر لی۔ افضل میر جو کہ رضا میر کے والد تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے۔ رضا میر ان کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے جو انہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر رضا میر کی ضد کے آگے ہار گئے اور یوں ان کی سرلا سے شادی ہوگی۔ مگر بعض دفعہ انسان اپنی محبت کو پا کر بھی کھو دیتا ہے۔ رضا میر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جس دن عروج اس دنیا میں آئی اسی دن سرلا نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ ایک قیامت ٹوٹی تھی رضا میر پر۔ ابھی تو ان کی خوشیوں کی شروعات ہوئی تھی اور ابھی سب ختم ہو گیا، پر زخم چاہے جتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن بڑھ ہی جاتا ہے۔ رضا میر کا زخم بھی بڑھ گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ عروج تھی، ان کی زندگی، ان کی سرلا کی آخری نشانی۔ سرلا کے جانے کے بعد ایک بار پھر افضل میر اور ان کی زوجہ نے انہیں پاکستان واپس آنے کا کہا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جہاں ان کی اور سرلا کی یادیں تھیں۔ افضل میر نے بہت زور دیا مگر رضا میر نہیں مانے۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کی، رضا میر کو دوسری شادی کا کہا، مگر ہر بار کی طرح انہوں نے منع کر دیا۔ آخر تک ہار کر وہ خاموش ہو گئے۔ رضا میر عروج کی پرورش کے اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ سرلا کی موت کے بعد سرلا کے گھر والوں نے عروج کو منوس کا لقب دے کر ہر تعلق توڑ لیا۔ رضا میر کو افسوس تو بہت ہوا مگر کہا کچھ نہیں۔ رضا میر نے عروج کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی۔ سعدیہ بھی ہر وقت عروج کے ساتھ ہوتی۔ عروج بھی ان سے کافی مانوس ہو چکی تھی، جس کو دیکھتے رضا میر نے سعدیہ بھی کو اپنے گھر کے فرد کا مقام دے دیا۔ سعدیہ بھی اس دنیا میں تنہا تھی۔ رضا میر عروج کا بہت خیال رکھتے اور انہوں نے سعدیہ بھی کو اپنی ماں کا درجہ دیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے، مگر اتنی مصروفیت میں بھی وہ سرلا کو نہیں بھولے۔ راہل کی ڈیڈ لوئر تھے اور سڈ یعنی سدھارتھ کے ڈیڈ پولیس کمشنر تھے، اور دونوں کے ڈیڈ ہی یہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں بھی ان کی فیلڈ میں آئے، لیکن دونوں کو ہی اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ٹینا کے ڈیڈ ڈاکٹر تھے اور اکشے کے ڈیڈ ایک بزنس مین تھے۔ دونوں کے پیرنٹس نے کبھی ان پر کوئی زور آزمائی نہیں کی، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے۔ ٹینا اور اکشے دونوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔
السلام علیکم۔ پورے گھر میں عروج کی آواز گونجی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی بلند آواز سلام کرتی۔ گھر میں موجود سارے لوگ اس کی اس عادت سے واقف تھے۔ یہ تربیت بھی رضا میر اور سعدیہ بی کی تھی۔ رضا میر جو فون پر اپنی والدہ سے بات کر رہے تھے، آواز سن کر انہوں نے زیر لب سلام کا جواب دیا۔ لیں بی جان، آگ ہی پڑی۔ رضا میر نے مسکرا کر عروج کو دیکھتے کہا جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ عروج نے رضا میر کی پیشانی پر بوسہ دیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ کے یہ لو پڑی بی جان سے بات کرو۔ رضا میر نے موبائل اسے تھمایا۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ عروج نے شائستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام بی جان کی جان، تمہاری آواز سن کر اب بالکل ٹھیک ہوں۔ بی جان نے محبت سے کہا۔ تمہاری آواز مطلب بی جان آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عروج نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی شوگر ہائی ہو گئی تھی، مگر اب بالکل ٹھیک ہوں۔ بی جان اس کی فکر مندی پر مسکرائیں۔ بی جان کتنی بار کہا ہے زیادہ میٹھا مت کھایا کریں، مگر آپ سنتی ہی نہیں۔ عروج خفا ہوتی بولی۔ ارے میری بچی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب انسان بیمار ہوگا اور کب صحت یاب۔ ہم انسانوں کا اس پر کچھ زور نہیں۔ بی جان نے سادگی سے کہا۔ بی جان جب آپ کو پتہ ہے کہ میٹھا کھانے سے آپ کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے تو کیوں کھاتی ہیں؟ اور اوپر سے سارا الزام اللہ جی پر ڈال دیا۔ عروج مزید خفا ہوتی بولی۔ ایسا نہیں کہتے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا۔ تو بی جان ابھی کچھ اور بھی کہنے لگی تھی جب عروج نے ان کی بات کاٹی۔ اچھا بی جان، اب مرنے کی باتیں نہ کریں، بڑی کتنی بار کہا ہے بیچ میں نہیں ٹوکتے۔ رضا میر نے پیار سے ڈپٹا۔ پر بابا دیکھیے نا، بی جان مرنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ عروج روحان سی ہوئی۔ اچھا اب نہیں کرتی؟ یہ بتاؤ اپنی بی جان سے کب ملنے آ رہی ہو؟ بی جان نے بات بدلی۔ میں بہت یاد کرتی ہوں تمہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں تمہاری شکل دیکھ کے جیتے جی ملنے آج، اور زندگی کا کیا بھروسہ۔ بی جان آسودگی سے کہتی۔ دوبارہ بات وہیں لے گی بی جان، پھر مرنے کی باتیں کریں گی تو میں کبھی نہیں آؤں گی آپ سے ملنے۔ عروج نے دھمکی دی۔ ارے نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ بی جان فوراً بات سنبھالتی بولی۔ رضا سے کہا تھا تمہیں لے آئے؟ بولا بی جان کام میں بزی ہوں، بھلا ماں سے بھی زیادہ ضروری کوئی کام ہوتا ہے۔ اب بی جان کی باری تھی خفا ہونے کی۔ بی جان میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں نے کہا تھا ابھی تھوڑا کام زیادہ ہے، ابھی فوراً نہیں آ سکتا، ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ رضا میر نے ماں کی ناراضگی دیکھتے اپنی صفائی دی۔ ماں سے زیادہ کیا ضروری کام ہے؟ کتنے سال ہو گئے تمہاری شکل دیکھ کے، کہاں بھی تھا واپس آ جاؤ، مگر تم نہیں مانے۔ آخری بار اپنے باپ کی میت پر شکل دکھائی تھی اپنی۔ بی جان کی بات کرتے کرتے آواز بڑھا گئی۔ بی جان کیا فائدہ پرانی باتوں کو دہرانے کا، اور آپ روئیں تو مت۔ اچھا میں عروج کو بھیج دوں گا آپ کے پاس۔ رضا میر نے ماں کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے تم اسے ہی بھیج دو، اسے دیکھ کر ہی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں گی۔ بی جان نے آنکھیں پونچھتے کہا۔ ٹھیک ہے بی جان، میں اسے بھیج دوں گا۔ آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب رکھتا ہوں، آپ دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف کا جواب سن کر رضا میر نے موبائل رکھ دیا۔ بابا میں کیسے جاؤں گی، میرے تو پیپرز ہیں اگلے مہینے۔ رضا میر کے موبائل رکھتے ہی عروج پریشانی سے بولی۔ مجھے پتہ ہے پڑی، پر ہر سال پیپرز کے بعد تم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو گھومنے جاتی ہو نا، تو اس بار پاکستان چلے جانا، تم سب لوگ پاکستان بھی دیکھ لو گے اور بی جان بھی خوش ہو جائیں گی۔ رضا میر کی بات پر عروج خوشی سے اچھلی۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے بابا۔ عروج خوشی سے ان کے گلے لگی، چہک کر بولی۔ جیتی رہو، ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ رضا میر نے اس کی پیشانی چومتے دعا دی، بنا یہ جانے کہ بہت جلد یہ خوشیاں ان کی بیٹی کی زندگی سے روٹھنے والی ہیں۔ ارے ادھر آؤ۔ وہ جو سر جھکائے اپنی کلاس کی اور جا رہی تھی، کسی کے بلانے سے اس اور چل دی۔ میری طرف دیکھو، ایک روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عروج نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اپنی پوری وجاہت لیے سامنے کھڑا تھا۔ سیاہ آنکھیں اسی پر ٹکی تھی، پیچھے ہی اس کی گینگ بھی موجود تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اپنی گہری سیاہ آنکھیں اس پر ٹکائے پوچھا عروج۔ وہ دھیرے سے کہہ کر دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ کیا کہا؟ اس نے تھوڑا سا آگے جھکتے کان پر ہاتھ رکھے پوچھا، جیسے اسے سنائی نہ دیا ہو۔ جی عروج، وہ نظریں جھکائے ہی اس بار تھوڑا زور سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، ایک دم وہاں کھڑے سبھی کا کہکا بلند ہوا۔ عروج نے ناسمجھی سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ سب ایسے ہنس رہے تھے جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ یہ کیسا نام ہے؟ پیچھے کھڑے ایک لڑکے نے کہا۔ تم لوگوں نے کبھی سنا ہے یہ نام؟ زین نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ عروج جو پہلے ناسمجھی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جان کر کے وہ سب اس کے نام کا مذاق بنا رہے ہیں، غصے سے انہیں گھورنے لگی۔ لگتا ہے مارکیٹ میں کوئی نیا نام آیا ہے، زین نے اپنی گینگ سے کہا، جس پر سب کے کہکے دوبارہ شروع ہو گئے۔ عروج سب سے خود پر کنٹرول کیے کھڑی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، غصہ آ رہا ہے؟ مارو گی مجھے؟ لو مارو۔ زین نے اپنا چہرہ اس کے آگے کیے اس کا مذاق اڑایا۔ عروج مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ اوہ میں تو ڈر گیا۔ زین مصنوعی ہاتھ اٹھاتا ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ایک بار پھر اس کی گینگ کے کہکے بلند ہوئے۔ پہلے کبھی اس کالج میں نظر نہیں آئی؟ زین جو خود آج 6 مہینے کی سسپینشن کے بعد کالج آیا تھا، سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ پہلے تو میں نے بھی
آپ کو کبھی اس کالج میں نہیں دیکھا؟ روز نے آنکھیں ترچھی کی ہے، دو ٹوک کہا۔ وہ زبان چلتی ہے تمہاری، لگتا ہے ابھی مجھے جانتی نہیں ہو؟ اور لفظوں پر زور دیتا بولا، مجھے آپ کو جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، آپ جیسے لوگوں کو جاننے نہیں۔ روز نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ ایک لمحے کو اس نے اس کی ہمت کو دعوت دی جو اس کے سامنے زین عباسی کے سامنے دو ٹوک جواب دے رہی تھی۔ تم جیسے لوگوں سے مطلب؟ میں زین عباسی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ آنکھوں میں سرخی لیے وہ چلایا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے نام کا مذاق اڑایا۔ وہ بھی غصے سے بولی، مجھ سے بدتمیزی کا انجام تو تمہیں بھگتنا ہوگا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ درستگی سے بولا تھا، کون کیا بھگتے گا یہ وقت بتائے گا، اب میں جاؤں؟ اپنی بات کے آخر میں روج اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نکلو یہاں سے، لیکن یاد رکھنا وہ مزید کچھ کہنے لگا، لیکن روج اس کی اجازت ملتے ہی اپنے قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ ذہن نے مل کر اپنی گینگ کو دیکھا جو اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ روج جس کا ارادہ اب کلاس میں جانے کا بالکل نہیں تھا، کالج کی بیک سائڈ پر آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ مجھے اس سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنا سر ہاتھوں میں گرایا وہ افسوس کر رہی تھی، پر اس نے میرے نام کا مذاق بنایا۔ کتنے پیار سے بابا نے میرا یہ نام رکھا تھا۔ دوسری سوچ کے آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بابا، آپ نے میرا نام روج کیوں رکھا؟ سب میرے اس نام کا مذاق بناتے ہیں۔ 7 سالہ روج نے خفگی سے کہا۔ رضا میر نے محبت سے اسے دیکھا جو منہ پھلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رضا میر بے اختیار مسکرائے۔ عروج کا مطلب ہے بلندی، ترقی، کامیابی، اور میں اپنی بیٹی کو اس کے نام کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ رضا میر نے اسے پاس بٹھاتے کہا۔ مطلب بابا؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ مطلب میری جان، جب تم بڑی ہو کر ڈاکٹر بنو گی، اپنی ماں کا خواب پورا کرو گی، تب اپنے نام کی طرح یہ ترقی حاصل کرو گی، کامیاب ہو کر بلندی پر جاؤ گی اور ایک بہت کامیاب ڈاکٹر بنو گی، رضا میر نے رسان سے کہا۔ وہ اچھا، عروج نے سمجھتے زور سے سر ہلایا۔ رضا میر کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اب جب کبھی بھی کوئی تمہارے نام کا مذاق اڑائے تو اسے نظر انداز کرنا۔ ہمیں ہر کسی کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے، جو بھی کچھ بھی کہے اسے نظر انداز کرو۔ ہم لوگوں کا منہ نہیں بند کر سکتے، رضا میر نے محبت سے اسے سمجھایا۔ اس دن سے روج نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی، کوئی بھی کچھ بھی کہتا وہ نظر انداز کرتی، مگر آج وہ ایسا نہ کر پائی۔ آج وہ اپنی زبان نہ روک پائی۔ شاید اب وہ اپنے بابا کی بڑی دوستوں کی ایجے نہیں تھی، اب وہ صرف عروج تھی۔ ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ اگلے دن سب راہل کے گھر پر موجود تھے۔ عروج نے بلیک کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنا تھا، بالوں کو سلیقے سے ایک طرف ڈالے وہ وہاں موجود سب سے خوبصورت اور الگ الگ لگ رہی تھی۔ وہاں موجود زیادہ تر لڑکیوں نے ویسٹرن ڈریسز پہنی تھی، خود ٹینا بھی ون پیس پہنے اپنے گھنگرالے بالوں کو کھلا چھوڑے عروج سے باتوں میں مصروف تھی۔ ایک طرف خاص شراب کا انتظام کیا گیا تھا، عروج نے اس طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ایسی پارٹیز میں نہیں آتی تھی، آج بھی وہ راہل کا دل رکھنے کے لیے آئی تھی۔ راہل کے ڈیڈ مسٹر اگروال اپنے دوستوں سے ملنے میں مصروف تھے، اس لیے عروج اور ٹینا ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے ان کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سڈ دونوں کی طرف آیا، اے جے یو لکنگ بیوٹیفل۔ سڈ ٹینا کو نظر انداز کرتا عروج کی تعریف کرنے لگا۔ تھینک یو۔ عروج اپنی تعریف پر کھل کر مسکرائی۔ اور میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اپنے گھنگرالے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتی ٹینا نے ایک ادا سے پوچھا۔ سڈ نے عروج سے نظر ہٹا کر اوپر نیچے سے اسے دیکھا۔ ٹینا نے جو ون پیس پہنا تھا اس میں اس کا سارا جسم ڈھکا تھا، سوائے ایک ٹانگ کے جو گھٹنوں سے اوپر تک برہنہ تھی، باقی سب تو ٹھیک ہے۔ مگر سڈ ٹھوڑی پر ہاتھ ٹکائے پرسوچ انداز میں بولا، یہ ایک لیگ پیس دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ سڈ نے اس کی برہنہ ٹانگ کی طرف اشارہ کرتے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ جہاں ٹینا صدمے سے چلائی، وہیں عروج نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی امڑ آنے والی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ ٹینا اکثر پارٹیز میں ایسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی، مگر سڈ نے کل والا بدلہ بھی لینا تھا۔ تمہیں دکھائی نہیں دیتا اسے فیشن کہتے ہیں؟ ٹینا دبے دبے غصے سے چلائی۔ توبہ ہے ایسے فیشن کی، سڈ نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہا۔ عروج کو دیکھ لو، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، تھوڑی فیشن سینس اس سے ہی لے لو۔ سڈ اسے انگار اوپر بٹھاتا مزے سے بولا۔ بکواس بند کرو کمینے انسان، ٹینا غصے سے پاگل ہوتی بولی۔ بکواس تو نہیں کہہ رہا، حقیرت بتا رہا ہوں۔ سڈ حقیرت نہیں حقیقت، عروج نے اس کا جملہ درست کیا۔ ہاں وہی، سڈ بات ہوا میں اڑاتا بولا۔ جب اردو آتی نہیں تو بولتے کیوں ہو؟ ٹینا نے اسے چڑھاتے کہا۔ نہیں آتی تو کیا ہوا، سیکھ لوں گا، سڈ نے کولر جھاڑتے کہا۔ اس سے پہلے عروج مزید ان کی بحث سنتی، اسے راہل کے ڈیڈ دکھائی دیے جو اکیلے کھڑے تھے۔ عروج انہیں لڑتا چھوڑ مسٹر اگروال کی طرف چل دی۔ ہیلو انکل، مینی کنگریچولیشنز۔ عروج نے مسکرا کر
बुके इनकी तरफ बढ़ाया। मिस्टर अग्रवाल ने एक नज़र अरूज को बुके को देखा, फिर पास से गुजरते वेटर को आवाज़ दी। यस सर। वेटर पास आता मोदिब सा बोला, ये बुके लो और इसे जाकर डस्टबिन में डाल दो। अरूज की मुस्कुराहट सिमटी। वेटर अरूज के हाथ से बुके लेता एक तरफ चला गया। अरूज नसमझी से अपने खाली हाथों को देख रही थी। पता नहीं राहुल भी कैसे कैसे लोगों को पार्टी में बुला लेता है। मिस्टर अग्रवाल ने एक नफरत भरी नज़र अरूज पर डालते कहा। अरूज का चेहरा हतक से लाल हो गया। मैंने कितनी बार राहुल को कहा है तुमसे दूर रहें, और तुम जैसे सारे लोगों से भी। मेरे जैसे लोगों से मतलब? अरूज ने नसमझी से पूछा। तुम जैसे धोखेबाज लोगों से। मिस्टर अग्रवाल अपने मुंह से जहर उगलते बोले। नफरत है मुझे तुम लोगों से। वजह? अरूज ने खुद पर जब्त करते पूछा। सालों पहले तुम लोगों को यहाँ से बाहर फेंका था, मगर नहीं, तुम लोगों को तो शौक है दूसरों के देश में डेरा डालने का, उन्होंने हकारत से कहा। बंटवारे के वक्त जहाँ बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान गए थे, वहीं बहुत से यहाँ भी रह गए थे, तो इस हिसाब से यहाँ पहले ही बहुत मुस्लिम है, और ये सिर्फ आपका नहीं, इन मुस्लिम लोगों का भी मुल्क है। अरूज ने भरपूर एतमाद से कहा। ये सिर्फ हमारा देश है। मिस्टर अग्रवाल दबे दबे गुस्से से चिल्लाए। तुम जैसे घटिया लोग। मिस्टर अग्रवाल मजीद जहर उगलने लगे जब अरूज ने इनकी बात काटी। बस अंकल, बहुत हो गया, आप राहुल के डैड हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, नहीं तो क्या? मिस्टर अग्रवाल इसकी बात काटते जबा कर बोले। मेरे घर में खड़ी होकर मेरे सामने ज़बान चला रही हो, दफ़ा हो जाए यहाँ से। इससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल। मिस्टर अग्रवाल की बात बीच में ही रह गई जब टीना से राहुल और अक्षय वहां आ गए। टीना ने अपने मुख के आगे किए, कुछ दिली से कहा, ओह थैंक यू। मिस्टर अग्रवाल ने मुस्कुरा कर बुके थामते कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस डैड। राहुल आगे बढ़कर इनके गले लगा, थैंक यू माई। मिस्टर अग्रवाल सबसे मुबारकबाद ले रहे थे। अरूज एक तरफ खड़ी खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें क्या हुआ? टीना ने इसका सुर्ख चेहरा देख फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, कुछ नहीं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई, मगर आंखें इसके चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। आर यू ओके ना? राहुल ने इसके चेहरे पर नजरें टिकाए पूछा। आई एम फाइन राहुल। वो डैड का फ़ोन आया था, दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे जाना होगा। रोज ने नजरें चुराए झूठ बोला। राहुल के डैड अपने किसी दूसरे गेस्ट की तरफ जा चुके थे। झूठ मत बोलो एजे, बताओ क्या बात है? राहुल जानता था अगर सादिया बी की तबीयत खराब होती तब भी वो रोज को नहीं बताते, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पर टेंशन लेती थी। राहुल बताया ना, बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। अरूज खुद पर जब्त करती बोली। इसका दम घुट रहा था, वो जल्द से जल्द वहां से जाना चाहती थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राहुल आगे बढ़ता बोला। नोरा, मैं खुद चली जाऊंगी। अरूज बिना इनका जवाब सुने तेजी से बाहर की जानी पड़ी। इसे क्या हो? टीना ने इसकी पुश्त पर नजरें टिकाए अक्षय से पूछा, जिसने टीना के सवाल के जवाब में कंधे उचकाए। मैं देखता हूँ। राहुल भी तेजी से इसके पीछे गया। एजे सुनो। राहुल ने इसे पीछे से आवाज दी। अरूज जो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, राहुल की पुकार पर वहीं रुक गई। तुम्हें डैड ने कुछ कहा है क्या? राहुल ने जांचती नजरों से देखा। नोरा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने बताया ना, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जा रही हूँ। अरूज ने जबरदस्ती मुस्कुराते कहा। अच्छा ठीक है, पहुंच कर कॉल करना। राहुल ने मजीद सवाल तो करते कार का दरवाजा खोलते कहा। अरूज सर हिलाती कार में बैठकर कार जन से भगा कर आगे बढ़ गई। राहुल कार के ओझल होने तक वहीं खड़ा रहा। वो अरूज और अपने डैड की बातें सुन चुका था। सारा रास्ता राहुल के डैड की बातें सोचते कटा। घर पहुंच कर भी वो सीधा अपने कमरे में गई। रज़ामीर और सादिया भी ने हैरत से इसे जाते देखा। ये पहली बार था वो घर आए और सलाम न करे। सादिया भी सब खैरियत? परी को क्या हुआ? रज़ामीर ने तशवीश से पूछा। पता नहीं, शायद थक गई होगी, मैं जाकर देखती हूँ। सादिया बी ने इन्हें तसल्ली दी। फ्रेश होने के बाद वो बेड पर बैठी मुसलसल मिस्टर अग्रवाल की बातें सोच रही थी। आ जाओ। रूज ने दरवाजे पर होती दस्तक पर बुलंद आवाज़ में कहा। सादिया बी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। दादी आप? इसे लगा कोई मुलाजमा होगी, मगर सादिया बी को देख इसे हैरत हुई। क्यों नहीं आ सकती? सादिया बी ने मसनूई खफगी से कहा। ऐसी बात नहीं है दादी, आप सीढ़ियों से ऊपर क्यों आई? मुझे बुला लेती। रूज ने इन्हें बेड पर बिठाते मोहब्बत से कहा। तुम जो यूं बिना मिले ऊपर आ गई तो सोचा वहीं जाकर मिल लूं। साथिया बी ने इतने प्यार से कहा। रूह शर्मिंदा सी होकर इनकी गोद में सर रखे लेट गई। सादिया बी ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? किसी ने कुछ कहा है क्या? सादिया बी ने बिना किसी लगी लिपटी के बगैर पूछा। दादी, क्या हम लोग धोखेबाज और बेवफा होते हैं? रूज ने खोए से अंदाज में कहा। ऐसा किसने कहा? उन्होंने हैरत से पूछा। दादी बताइए ना। रूज इनका सवाल नजरअंदाज करती बोली। नहीं बच्चे, इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं होता। मतलब दादी? अरूज ने समझी से कहा, मतलब हम मुसलमान धोखेबाज नहीं होते, और ये भी सच है कि हम में से बहुत से धोखेबाज भी होते हैं। सादिया बी की बात पर वो लुच की। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी के साथ बुरा नहीं करते,
نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کا دل توڑتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں اور دل بھی توڑتے ہیں۔ سعدیہ بی نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، پر دادی کیا صرف مسلمان ہی ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، ہر ذات کے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں دادی، انہوں نے کہا، صرف ہم مسلمان ہی ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھو میری بچی، جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے تب سے مسلمانوں کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے ہی اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم ویسے ہو جائیں جیسے وہ کہتے ہیں؟ نہیں نا، سعدیہ بی نے بہت سادگی سے سمجھایا۔ عروج نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ بتاؤ تمہیں یہ باتیں کس نے کہیں؟ سعدیہ بی نے اپنی بات کے آخر میں پوچھا۔ دادی، اگر میں نے ان کا نام بتا دیا تو پردہ تو نہیں رہے گا نا؟ کیا مطلب؟ اس بات سعدیہ بی نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب دادی، آپ ہی تو کہتی ہیں مسلمانوں کو دوسروں کا پردہ رکھنا چاہیے۔ اس کی بات پر سعدیہ بی مسکرا دی۔ پر ابھی تو تم نے مجھے سب بتا دیا۔ سعدیہ بی اسے تنگ کرتی بولی۔ پر دادی، نام تو نہیں بتایا نا؟ عروج نے چہک کر کہا۔ سعدیہ بی نے اس کی ڈیروں بلائیں لی۔ چلو اب نیچے چل کر اپنے بابا سے مل لو، تمہاری یوں اوپر آنے سے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ سعدیہ بی اپنی جگہ سے اٹھتی بولی، بابا بھی نا چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ عروج نے منہ بسوڑ کر کہا، بیٹیوں کے باپ بیٹیوں کے معاملے میں ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہوتے ہیں، تم نہیں سمجھو گی؟ چلو آ کر مل لو ان سے۔ سعدیہ بی کی بات پر وہ فرما برداری سے سہلے راتین کے پیچھے چل دی۔ اگلی صبح وہ لیٹ اٹھی، جلدی جلدی سے فریش ہو کر وہ نیچے آئی جہاں رضا میر آفس جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ عروج نے بلند آواز دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچہ۔ رضا میر نے اسے ساتھ لگائے جواب دیا۔ سعدیہ بی نے بھی مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ اوف بابا، آج لیٹ ہو گئی۔ عروج نے پریشانی سے کہا، اٹس اوکے، بڑی لیٹ جلدی تو چلتا رہتا ہے، تم ناشتہ کیے بنا مت جانا، میں اب چلتا ہوں۔ رضا میر اسے ہدایت کرتے ساتھ ہی اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، ساتھ ہی سعدیہ بی کو خداحافظ کہتے باہر نکلے۔ پیچھے عروج، جس کا بریک فاسٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا، سعدیہ بی کی پیشانی چومتی باہر دوڑی۔ ارے ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ سعدیہ بی نے پیچھے سے ہی آواز لگائی۔ دادی، کینٹین سے کر لوں گی، اگر لیٹ ہوئی تو وہ چاروں میری جان لے لیں گے۔ اللہ حافظ۔ وہ بنا مڑے تیزی سے کہتی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ سعدیہ بی نے مسکرا کر سر دائیں بائیں ہلایا۔ کالج پہنچ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی مخصوص جگہ کی اور جا رہی تھی جہاں وہ روز اکٹھے ہو کر مل کر کلاس میں جاتے۔ ابھی وہ تیز تیز چلتی بے دھیانی میں کسی سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوری بولتی، سامنے کا شخص کی شکل دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اتنی صبح صبح کہاں جانے کی جلدی ہے جانے من؟ سامنے کھڑا شخص کمینگی سے بولا۔ پیچھے ہی اس کے آوارہ دوست بھی تھے۔ تم سے مطلب؟ عروج نے ناگواری سے منہ سکڑتے کہا۔ اس کی بات پر سب کے کہکے بلند ہوئے۔ روکی اس کالج کا سب سے عیاش اور آوارہ لڑکا تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ عروج کو پریشان کرتا، اور آج بھی اسے عروج کی بدقسمتی کہو یا روکی خوش قسمتی جو ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ میں نے کوئی جوک نہیں سنایا جو تم یوں ہنس رہے ہو؟ عروج نے غصے سے کہا، ہٹو میرے راستے سے، صبح صبح موڈ خراب کر دیا، وہ کہہ کر جانے لگی جب روکی نے اس کا راستہ روکا۔ تمہاری ٹکر ہوئی ہے، بنا سوری بولے نہیں جانے دوں گا، روکی نے معنی خیزی سے کہا۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑو، وہ اس کی گلیز نظروں کو خود پر محسوس کرتی ضبط سے بولی۔ روکی اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کی اور بڑھا، روکی دور رہو مجھ سے۔ عروج انگلی اٹھائے کانپتی آواز میں اسے تنبیہ کرتی بولی، ارے میری جان گھبرا کیوں رہی ہو؟ کھا تھوڑی جاؤں گا، روکی آگے کو جھکتا کمینگی سے بولا، دور رہو ورنہ کیا؟ روکی نے اس کا ہاتھ پکڑے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ عروج ایک دم بکلا کر چلائی، راہداری میں اکا دکا اسٹوڈنٹ ہی تھے، میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ چلا کر اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روکی اور اس کے دوست اس کی حالت سے لطف لیتے کہکے لگا رہے تھے، بے بسی سے وہ رونے لگی۔ روکی نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا۔ عروج ادھر کر پیچھے ہوئی، روکی کی نظر پیچھے سے آتے راہل پر پڑ چکی تھی، جو یقیناً عروج کی طرح ہی لیٹ کالج آیا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار اور اس کے چہرے پر چھائے غصے کے آثار یہ بتا رہے تھے کہ وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ پاس آتے ہی وہ روکی پر جھپٹا اور پے در پے کئی بار اس کے چہرے پر کیا۔ عروج جو پہلے ہی گھبرائی کھڑی تھی، مزید گھبرا کر دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے اور وہ خوفزدہ نظروں سے راہل کو دیکھ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ایک پنچ اس کے منہ پر مارتا وہ چلایا تھا۔ روکی بھی برابر کارروائی کرتا اس پر وار کر رہا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا اسے؟ راہل اسے زمین پر گرا چکا تھا، ساتھ اس پر وار کرتا چلا جا رہا تھا۔ روکی کے دوستوں نے اسے دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے آواز میں کہاں تھا۔ راہل چھوڑ دو اسے، عروج ہمت کرتی بولی، مگر شاید راہل نے اس کی بات نہیں سنی۔ آس پاس کافی اسٹوڈنٹ جمع ہو کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک تہار پر راہل کے ہاتھ رکے۔ پروفیسر سرخ آنکھوں سے دونوں کو گھور رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ کالج ہے یا کوئی چڑیا گھر؟ پروفیسر دوبارہ دھارے۔ راہل اور روکی شرافت سے کھڑے ہو چکے تھے۔ پروفیسر نے ایک نظر روتی عروج پر ڈالی۔ سر، اس سے پوچھیں اس نے اے جے کے ساتھ
مس بہیو کیا ہے۔ اور راہل نے لال انگارہ آنکھیں روکی پر گارے کہا، سر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ روکی نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ آفس میں آؤ تم دونوں، میرے اور تم بھی۔ آخر میں پروفیسر نے روز سے کہا اور وہاں کھڑی بھیڑ کو جانے کا کہہ کر دندناتے اپنے آفس چلے گئے۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، روکی نے منہ سے خون تھوکتے کہا۔ لٹسی، راہل اسے کھلا چیلنج کرتا روز کا ہاتھ پکڑ کر پروفیسر کے آفس کی اور چل دیا۔ بہت غلط کیا تم نے، بہت غلط، انجام بھگتنا پڑے گا۔ خود سے بڑبڑاتا وہ بھی پروفیسر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ تم بتاؤ روز کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ تینوں پروفیسر کے آفس میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے جب پروفیسر نے نرمی سے روز سے پوچھا، جس پر اس نے روتے ہوئے سر کچھ پروفیسر کے گوش گزار کیا۔ سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ روکی نے فوراً اپنا دفاع کرنا چاہا۔ تم چپ رہو، میں جانتا ہوں تم کتنے پارسا ہو۔ پروفیسر نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے طنز کیا۔ روکی خاموشی سے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ عروج کالج کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ تھی اور پروفیسر اسے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ روکی سوری بولو عروج سے۔ پر سر میں نے کچھ نہیں کیا۔ سوری بولو، پروفیسر نے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ سوری، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ عروج نے نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ عروج، میں تم سے ایکسکیوز کرتا ہوں، میرے کالج میں تمہارے ساتھ ایسا بہیو ہوا۔ پروفیسر نے شرمندگی سے کہا، نو سر۔ عروج فوراً بولی، اور تم دونوں ایگزامز ہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر دوبارہ ایسی غلطی کی یا تم دونوں کے خلاف کمپلین ملی تو سسپینڈ کر دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ پروفیسر نے اونچی آواز میں کہا۔ یس سر، دونوں ایک ساتھ چلائے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ راہل نے عروج کا ہاتھ پکڑا اور زہر آلود نظر روکی پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ روکی بھی ہیتک سے لال چہرہ لیے پیچھے ہی پروفیسر کے آفس سے نکلا۔ ایجے چپ کر جاؤ یار، اور کتنا رو گی؟ عروج پروفیسر کے آفس سے آنے کے بعد مسلسل روئے جا رہی تھی اور ٹینا اسے چپ کروانے میں ہلکان ہو گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی ہاتھ لگانے کی؟ صرف غصے سے بڑبڑایا۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا تب سے دونوں غصے سے بھپڑے بیٹھے تھے، اسے اتنی ڈھیل دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اکشے بھی غصے سے چلاتا مسلسل چکر کاٹ رہا تھا، دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا روکی کا منہ توڑ دے۔ ایجے چپ کر جاؤ یار، رونے سے کیا ہوگا؟ ٹینا جو کب سے اسے چپ کروا رہی تھی ایک کوشش اور کرتی بولی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، گھن آ رہی ہے مجھے خود سے۔ وہ مزید تیزی سے رونے لگی۔ ایجے بھول جاؤ اس بات کو، کیوں خود کو ہرٹ کر رہی ہو؟ ٹینا نے اسے سمجھایا۔ کیسے بھول جاؤں، اس گھٹیا انسان نے میرا ہاتھ پکڑا۔ عروج غصے سے بولی، اچھا چلو میں تمہارا ہاتھ ٹاول سے دھو دیتا ہوں، سارے جراثیم چلے جائیں گے۔ اکشے نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے کہا، جس پر عروج روتے روتے ہنس دی۔ چلو شکر ہے تم ہنسی تو صحیح۔ اسے ہنستا دیکھ ٹینا نے تشکر بھرا سانس خارج کیا۔ ظالموں، ادھر بھی دیکھ لو، تمہارے چکر کیا حالت ہو گئی ہے میری۔ راہل جو کب سے ایک طرف بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا سسکتا بولا، ہاں تو تمہیں کس نے کہا تھا ہیرو بننے کو؟ عروج بھی اپنا موڈ ٹھیک کرتی شرارت سے بولی، احسان فراموش تمہارے چکر میں یہ حالت کر لی، اور تم یہاں بیٹھی مجھے ہی غلط کہہ رہی ہو۔ راہل نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے دہائی دی، جہاں اس کی آنکھ پر نیل پڑنے کے ساتھ ساتھ اس کا جبڑا بھی ہلکا سا سوج چکا تھا۔ میں نے کہا تھا ایسے کرنے کو، عروج نے آنکھیں مٹکاتے شرارت سے کہا۔ مرو تم سب، تم جیسے دوستوں سے دشمن اچھے، وہ جل کر بولتا جانے لگا جب عروج نے اس کا راستہ روکا۔ راہل نے مصنوعی ناراضگی سے چہرہ پہ تھینک یو اینڈ سوری۔ عروج نے لاڈ سے دونوں کان پکڑے کہا۔ راہل مسکرایا، دوستی میں نو تھینک یو نو سوری، لیکن پھر بھی ایکسپٹ کیا۔ راہل جتانے والے انداز میں بولا۔ عروج سمیت سبھی مسکرا دیے۔ کالج سے واپس آ کر وہ فریش ہو کر اپنے ایک عدد سنگل بیڈ پر بیٹھ کی تھوڑی ہی دیر میں اسے کام پر جانا تھا۔ اس کی روم میٹ اپنے بستر میں دبک کر سو چکی تھی جب سے وہ ہاسٹل آئی تھی۔ روز اس کا یہی معمول دیکھتی، چند لمحے یوں ہی اس کی پرسکون نیند پر رش کرتی۔ اپنے دماغ میں سبھی سوچوں کو جھٹک کر وہ اپنا بیگ چیک کرنے لگی، ضروری سامان بیگ میں رکھتی جب اس کی نظر ایک چیز پر پڑی۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ انہیلر کو ہاتھ میں تھامے ایک بار پھر وہ ماضی کی سوچوں میں غرق ہو گئی۔ انہیلر کو واپس بیگ میں رکھ کر اس نے ایک آخری نظر اپنی روم میٹ پر ڈالی اور روم سے نکل گئی۔ راہداری بالکل خالی تھی، شاید سبھی لڑکیاں اپنے کمروں میں تھیں۔ کاؤنٹر پر پڑے پیپر پر ایک غیر حاضری کے سائن کرتی وہ ہاسٹل سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ بس اسٹاپ کی اور تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے، یقیناً بارش آنے والی تھی۔ اس نے قدموں کی رفتار مزید بڑھا دی، بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نظریں دورائیں، چاروں اور گہرا سناٹا تھا۔ عروج نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، بس کے آنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ اللہ، اگر بارش آ گئی تو؟ بس اسٹینڈ کی ٹوٹی چھت کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہوئی۔ اے اللہ، بس جلدی آ جائے۔ اب بھی وہ دعا کر ہی رہی تھی کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوگی۔ عروج کی حالت مزید خراب ہوگی۔ اس کے پاس کوئی چھاتا بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنا بچاؤ کرتی، اگر بارش تیز ہو جاتی تو وہ پوری بھیگ جاتی۔ ایک دم ہلکی ہلکی بوندا باری بارش میں بدلی۔ عروج گھبرا گئی،
چھت ٹپکنے لگی۔ عروج ایک طرف سمٹ کر کھڑی ہوگی۔ بس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ٹھنڈ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اچانک ایک خوبصورت کار اس کے سامنے آ کر رکی۔ عروج نے خوفزدہ آنکھوں سے کار کو دیکھا۔ ایک تو سنسان روڈ، اوپر سے برستی بارش، اس کی پہلے ہی حالت خراب تھی اور اب یہ سامنے کھڑی کار اس کی حالت مزید خراب کر گئی۔ شیشے سے زین عباسی کی ایک جھلک دکھائی دی جو اسے دیکھ کر مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ عروج نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈر کی جگہ غصے نے لے لی۔ لفٹ چاہیے؟ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے زین نے مزے سے کہا، جو تھر تھر کرتی کھڑی کانپ رہی تھی۔ آنکھوں پر لگا چشمہ دھندلا گیا جسے اپنے دوپٹے کی مدد سے صاف کرتی ماتھے پر تیوری چڑھائے اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے بس آنی تھی۔ بس ابھی تک نہیں آئی۔ پل پل ٹپکتی چھت اس کے کپڑے بھگو رہی تھی۔ 10 منٹ گزر چکے تھے مگر بس نہیں آئی۔ زین کی کار بھی وہیں کھڑی تھی۔ اب صحیح معنوں میں اس کی حالت بگڑنے لگی۔ کسی کو لفٹ چاہیے تو آ جاؤ، میں یہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہوں گا، جتانے والے انداز میں کہتا وہ عروج کو تپا گیا۔ میں نے کہا ہے کھڑا رہنے کو۔ عروج غصے سے بڑبڑائی، اگر یہ بھی چلا گیا تو بس بھی نہیں آئی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار نظریں گاڑی کی اور موڑی جہاں کار جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مس کرتی ہوں مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کپڑے کافی حد تک بھیگ چکے تھے۔ اگر یہ چلا گیا تو اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی اور تیزی سے کار کی اور بڑھی۔ کار کے قریب پہنچ کر وہ دوبارہ رک گئی۔ زین نے ایک نظر اسے دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ عروج تیزی سے کار میں بیٹھی۔ کار میں بیٹھ کر سیٹ سے ٹیک لگا کر وہ آنکھیں موند کی۔ کار میں چلتے ہیٹر سے اسے ڈھیروں سکون ملا۔ زین نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ بارش سے بھیگا چشمہ، ٹھنڈ سے سرخ ہوتی ناک اور گال، بالوں کی گیلی موٹی موٹی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری پڑی تھیں۔ چند لمحے وہ بھی مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ جلد ہی اپنی پوزیشن سمجھتے اس نے کار جھٹکے سے آگے بڑھائی جس سے سکون سے آنکھیں موندے بیٹھی عروج ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ایک خونخوار نظر اس نے زین پر ڈالی۔ ایک تو تمہیں لفٹ دی، اوپر سے تھینکس بولنے کے بجائے یوں گھور رہی ہو۔ زین نے شرافت کا لبادہ اوڑھے کہا، میں نے نہیں کہا تھا لفٹ دو، خود ہی زبردستی لفٹ دینے پر تلے تھے۔ عروج نے اپنا چشمہ صاف کرتے غصے سے کہا، کتنی احسان فراموش ہو تم، ایک تمہیں لفٹ دی، اوپر سے مجھ پر ہی غصہ دکھا رہی ہو۔ زین نے اس کے انداز پر حیرانی سے کہا، ایک میں کسی کا احسان نہیں لیتی، اور اگر لے بھی لوں تو زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھتی، لوٹا دیتی ہوں۔ وہ بھی جتانے والے انداز میں کہتی باہر دیکھنے لگی جہاں بارش مزید تیزی سے برس رہی تھی۔ تمہارے پاس کار ہے جو تم مجھے لفٹ دو اور اپنا احسان لوٹاؤ۔ زین نے اس کا مذاق اڑاتے کہا، اگر کار نہیں ہے تو کسی اور طرح تمہارا احسان چکا دوں گا۔ اس نے برستی بارش پر نگاہیں جمائے کہا، کافی دیر کار میں خاموشی چھا گئی۔ اب بتاؤ گی کہ کہاں جانا ہے؟ یوں نوابوں کی طرح بیٹھی رہو گی؟ زین نے اس کے یوں پرسکون سے انداز میں بیٹھنے پر طنز کیا، میں کوئی کار میں پہلی بار نہیں بیٹھی سمجھے، اور رہی بات جانے کی، تم وہ سامنے جو ہوٹل ہے وہیں اتار دو۔ عروج کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی جس طرح وہ بنا لحاظ کے بولا، تمہیں لفٹ دی اس کا مطلب یہ نہیں میں اپنی بے عزتی بھول جاؤں گا، بس انتظار کرو، بہت جلد تمہارا سارا حساب چکتا کروں گا۔ کار ہوٹل کے سامنے رکتے وہ اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا، دیکھتے ہیں اسی کے انداز میں کہتی عروج کار سے اتر کر جلدی سے ہوٹل میں داخل ہوگی، تمہاری ساری عقل نکالوں گا۔ دل میں سوچتے اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یار فائنلی ایگزام ختم ہو گئے، ٹینا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، ہاں یار ان ڈیز میں ویسے بھی جان پر بنی ہوتی ہے، میری تو حالت بری تھی پیپرز دیتے وقت۔ اکشے نے بے اختیار جھٹلی لی، تو کون کہتا ہے سارا سال آوارہ گردی کرو، پڑھائی تو تم سے ہوتی نہیں، اور ان دنوں تم لوگوں کی جان ہوا ہوتی ہے۔ عروج نے چاروں پر چوٹ کی، یار یہی عمر تو ہوتی ہے انجوائے کرنے کی، گھومو پھرو عیش کرو، پیپر میں تو ویسے بھی رٹا لگ جاتا ہے، کیوں دوستو؟ راہل نے عروج کو چھوڑ باقی سب کی تائید چاہی۔ تینوں نے ایک ساتھ سر ہلایا، اور جب پتہ ہے ٹاپ تو ہم نے کرنا نہیں تو کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا؟ سڈ نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے کہا، پانچوں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے، جب سے ہمیں یاد ہے ہمیشہ ٹاپ پوزیشن تم ہی لاتی ہو، ہماری باری تو آتی نہیں، تو پھر فائدہ اتنا پڑھنے کا؟ ٹینا کی بات پر عروج کا من کیا اپنا سر پھوڑے۔ اچھا چھوڑو، ایک کپ چائے لاؤ، عروج نے جان چھڑاتے کہا۔ ابھی تو بھی، راہل نے حیرت سے کہا، تو ایک کپ اور نہیں پی سکتی کیا؟ عروج نے آئی برو اٹھائے پوچھا، اور ویسے بھی مجھ سے یہ کڑوی کافی نہیں پی جاتی تم لوگوں کی طرح۔ عروج نے برا سا منہ بنائے کہا، اس کی نظر میں کافی پینے سے اچھا تھا بندہ زہر پی لے۔ عروج کو کافی بالکل پسند نہیں تھی۔ کیسے پی لیتے ہو تم لوگ یہ؟ اس نے کافی کے کپ کو دیکھ ناک چڑھائے پوچھا، دنیا جہاں کی ساری چائے تو تم پی جاتی ہو، اب ہم بیچارے کافی نہیں پیئیں تو کیا پیئیں؟ اکشے نے اسے چڑھاتے کہا،
لا کر دینی ہے تو دو ورنہ باہر میں جاؤ، عروج نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا چلاتا ہوں، ناراض تو نہ ہو، راہل نے فوراً کہا اور چائے لینے چلا گیا۔ اور سناؤ کوئی نئی تازی؟ عروج نے چائے سے لطف اندوز ہوتے پوچھا۔ اس بار گھومنے کہاں جانا ہے؟ ٹینا نے یاد آنے پر چیک کر پوچھا۔ اس بار بھانگڑ فورٹ چلتے ہیں، سنا ہے وہاں جن بھوت ہوتے ہیں، سر نے پراسرار انداز میں کہا۔ ہاں، اور تمہیں وہاں تمہاری بہن بھائیوں کے پاس چھوڑ آئیں گے، ٹینا نے زبان دکھائے کہا، جس پر سر نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ باقی ٹینا نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ میں تو کہتی ہوں اس بار لندن یا UK چلتے ہیں، وہاں پر سنو فال ہوگی، بہت مزہ آئے گا۔ ٹینا چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتی بولی۔ ہاں، وہاں تمہاری جیسی لیگ پیس دکھاتی لڑکیاں ہوں گی، بہت مزہ آئے گا۔ سر نے بھی اس کی نقل اتاری۔ ٹینا کے سوا باقی سب کا کہکا گونجا۔ ٹینا منہ کھولنے والی ہی تھی جب عروج تیزی سے بولی، میں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے اس بار چھٹیوں پر کہاں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ چاروں نے ایک ساتھ پوچھا۔ پاکستان، مختصر کہہ کر عروج چاروں کا چہرہ دیکھنے لگی جو تھوڑے کنفیوز دکھائی دے رہے تھے۔ اچھا نہیں ہے؟ سب کے چہروں کا جائزہ لیتی عروج نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پر پاکستان میں اچھی گھومنے والی جگہ تو ہے نا؟ ٹینا نے تھوڑا تذبذب ہوتے پوچھا۔ پاکستان کو اتنا ہلکے میں نہ لو، وہاں بہت پیاری پیاری جگہ ہے، عروج نے مزے سے بتایا۔ اچھا پھر ڈن ہے، ہم پاکستان جائیں گے، عروج نے اپنا ہاتھ آگے کیے، چاروں کو جانتی نظروں سے دیکھا۔ ڈن۔ چاروں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، سب خوش تھے سوائے راہل کے۔ لیکن یار، کیا ڈیڈ مانیں گے؟ مسٹر اگروال عروج کو پہلے ہی پسند نہیں کرتے تھے اور راہل کو اس کے ساتھ پاکستان جانے دیتے کبھی نہیں، اس میں کون سی بڑی بات؟ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں کہا لوئر بن جاؤ، تم بن گئے؟ نہیں نا، تو ایسے ہی اگر وہ تمہیں پاکستان جانے سے روکیں گے تو تم رک جاؤ گے کیا؟ اکشے نے پتے کی بات کہی۔ اور اگر پھر بھی نہ مانے تو تم رک جانا، ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ کیوں گائز؟ اکشے نے راہل سے چھپا کر سب کو آنکھوں بند کی، جس پر سب نے ایک ساتھ یس کہا۔ تم لوگ میرے بغیر دلی سے باہر جا کر دکھاؤ، پاکستان تو بہت دور کی بات ہے، راہل نے کہا۔ یہ کر اپنے ڈیڈ کو دکھانا، ہمیں نہیں، سر نے چیلنجنگ بڑے انداز میں کہا۔ ڈیڈ سے پرمیشن لے کر ہی آؤں گا، دیکھ لینا، یہ چیلنج ہے میرا، راہل نے فرضی کولر جھاڑتے کہا۔ AJ، ویزا میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ ٹینا نے پوچھا۔ نہیں، اگر ہوئی بھی تو ڈیڈ دیکھ لیں گے، تم لوگ بس تیاری کرو، چھٹیاں ہوتے ہی ہم چلیں پاکستان، عروج نے ہاتھ کا جہاز بناتے پرجوش انداز میں کہا، جس پر سب کا نعرہ گونجا۔ اتنی دیر میں ویٹر بل لے آیا۔ لاؤ میں دیتا ہوں بل، راہل نے کہتے ساتھ ہاتھ بڑھا کر بل اٹھانا چاہا، جسے سر نے اٹھا لیا۔ تم کیوں؟ میں کروں گا بل پے، سر نے بل پر نظریں دوڑائی جب اکشے نے بل اچک لیا۔ تم لوگ کیوں؟ میں کرتا ہوں بل پے۔ نو اکشے، میں کرتی ہوں بل پے، عروج نے کہا۔ ارے تم کیوں؟ میں کر لیتی ہوں، ٹینا بھی میدان میں اتری۔ پہلے میں نے کہا تھا بل پے کرنے کو، راہل نے کڑے تیوروں سے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ لاسٹ ٹائم تم نے کیا تھا، میری باری ہے، اکشے نے کہہ کر بل پکڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ٹینا نے بل چھین لیا۔ میں کروں گی بل پے، ویٹر ہونک بنا انہیں ایک دوسرے سے بل چھینتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کروں گی بل پے، عروج نے بل پکڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی سر نے بل اچک لیا۔ دس از چیٹنگ سر، ٹینا نے انگلی دکھائے کہا۔ آس پاس کے لوگ بھی حیرانی سے انہیں بل پر جھگڑا کرتا دیکھ رہے تھے، پانچوں ایک دوسرے سے بل چھینتے مسلسل جھگڑ رہے تھے۔ گائز دیکھو، پہلے میں نے کہا تھا، راہل نے کہتے ساتھ ٹینا کے ہاتھ سے بل کھینچا۔ آدھا بل ٹینا کے ہاتھ میں ہی رہ گیا اور آدھا راہل کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب کر لو بل پے، عروج نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کہا۔ دونوں ہونک بنے بیٹھے اپنے ہاتھ میں پکڑے بل کو دیکھ رہے تھے۔ ویٹر الگ پریشان کھڑا تھا، جب سر، جس نے پہلے ہی بل دیکھ لیا تھا، پیسے نکال کر سیدھا ویٹر کے ہاتھ میں پکڑائے۔ دس از چیٹنگ، چاروں نے ایک ساتھ کہا۔ چپ کر کے چلو، سر انہیں لتاڑتا بولا۔ اگلی بار سے ڈیسائیڈ کر کے آنا، بل کس نے پے کرنا ہے، عروج نے چیئر سے اٹھتے کہا۔ ہر بار کا ان کا یہی تھا۔ اگلی بار میں پے کروں گی، ٹینا ساتھ ساتھ چلتی بولی۔ تم کیوں؟ میں کروں گا، اکشے نے کہا۔ پانچوں ایسے ہی جھگڑتے کیفیٹیریا سے باہر نکلے۔ اگلے دن عروج کام پر گئی تو سامنے ہی ٹیبل پر زین اور اس کی گینگ بیٹھی دکھائی دی۔ غلطی کر دی اس سے لفٹ لے کر، عروج غصے سے تیوری چرائے بربرائی۔ ویٹر، اور ڈریس چینج کر کے آئی جب ویٹر کا نعرہ گونجا۔ عروج ناگوار نظروں سے آواز کی سمت دیکھا، آواز دینے والا زین ہی تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ عروج وہاں ویٹر کی حیثیت سے ہی کام کرتی تھی، مگر زین کے منہ سے ویٹر کا نام سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے اپنے تاثرات چھپاتی وہ ٹیبل تک آئی۔ یس سر، سر جھکا کر بہت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میرے لیے ایک کافی اور ان کے لیے جو یہ کہیں وہ لے آؤ، حکم صادر کرتا زین بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنے تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کرتی اب اس کے دوستوں کا آرڈر لے رہی تھی۔ آرڈر لا کر سارا سامان سلیقے سے ٹیبل پر رکھا۔ اینی تھنگ ایلس سر، ٹرے کو ہاتھ میں پکڑے جھکے سر سے کہا۔ نو، اکڑ کر ایک مختصر لفظ کہتا وہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عروج خاموشی سے وہاں سے چلی ہے، کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی وہ اپنا کام کر رہی تھی، جب اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی وہ 5 ہی
تو تھے بالکل ان کے جیسے، ویسے ہی ہنستے مسکراتے باتیں کرتے۔ انہیں دیکھتے ایک بار پھر وہ ماضی کی سوچوں میں کھو گئی۔ وہ ایسا کھوئی کہ سامنے سے آتے ذہن کو بھی نہ دیکھ پائی۔ ذہن نے پاس آ کر اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ ذہن کو سامنے دیکھ کر ایک دم اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہمارے کھانے کو نظر لگانی ہے؟ کیا چاہیے؟ اگر چاہیے تو مانگ لو، یوں آنکھیں پھاڑ کر نظر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذہن طنزیہ کہتا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ لمحوں پہلے ہوئی شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ میں تمہارے کھانے کو کیوں دیکھوں گی؟ عروج نے دبے دبے غصے سے کہا۔ اچھا تو پھر مجھے دیکھ رہی ہوگی؟ اب اتنا ہینڈسم لڑکا دیکھ کوئی بھی ہوش کھو سکتا ہے؟ وہ کر کر بولا۔ ہوں ہینڈسم، اور تم؟ عروج استزائیہ ہنسی۔ کیوں تمہیں میں ہینڈسم نہیں لگتا؟ بوڑھی آنکھیں اسی پر گاڑے پوچھنے لگا۔ بالکل نہیں، وہ نظریں پھیرتی بولی۔ اس کی تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ کاؤنٹر پر کونہی ٹکائے اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اور وہ کیا ہے؟ یہی کہ تمہارا چشمہ خراب ہو چکا ہے، اسے بدل لو۔ اس کی بات پر عروج نے بے اختیار اپنے چشمے کو چھوا۔ ذہن اسے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ عروج نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی۔ ذہن ایک ڈیولش سمائل پاس کرتا واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عروج ابھی ایک دوسری ٹیبل پر کھانا سرو کر کے آئی ہی تھی جب دوبارہ ویٹر کی صدا گونجی۔ عروج نے بے اختیار آس پاس دیکھا جہاں سبھی ویٹر کہیں نہ کہیں بزی تھے۔ ایک ٹھنڈی آہ بڑھتی مجبوری میں دوبارہ اسے ذہن کے پاس جانا پڑا۔ یس سر، پھر سے وہی مودبانہ انداز۔ بل، مصروف سے انداز میں کہا گیا۔ ویٹر کے ساتھ بل کی آواز بھی لگا دیتا۔ وہ خود سے بھربھراتی واپس بل لینے چلی گئی۔ یور بل سر۔ عروج نے بل لا کر ٹیبل پر رکھا۔ بل پے کر کے ذہن اپنی گینگ کے ساتھ اٹھا۔ عروج پیسے لے کر واپس جانے لگی جب ذہن کی آواز پر رکی۔ میں تو بھول ہی گیا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ذہن نے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عروج نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ذہن نے جیکٹ کی جیب سے 50 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی اور بڑھایا۔ تمہاری ٹپ؟ نو تھینکس سر، میں ٹپ نہیں لیتی۔ بہت ضبط سے اس نے یہ جملہ کہا۔ اگر تمہیں کم لگ رہی ہے تو بتا دو، میں زیادہ دے دیتا ہوں۔ ذہن نے تھوڑا آگے کو جھکتے بظاہر مسکرا کر کہا، مگر اس کی آنکھوں میں غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا نا سر، میں ٹپ نہیں لیتی۔ اس بار وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ نارمل نہ رکھ پائی۔ ٹپ تو تمہیں لینی پڑے گی، چیلنجنگ انداز میں کہتا وہ اسے سلگھا گیا۔ اگر نہیں لی تو کیا کریں گے؟ وہ گھبرائی تھی۔ میں تمہارے مینیجر کو بلا کر کہوں گا تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور آئی ایم شیور کہ وہ 1-2 ٹکے کی ویٹر کی بات تو نہیں سنیں گے۔ ذہن اپنی بات کے آخر میں مسکرایا تھا۔ عروج اس کی بات پر زرد پڑ گئی۔ یہ جاب اس کی ضرورت تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی سچ تھا اس نے آج تک کسی سے ٹپ نہیں لی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے 50 کا نوٹ تھاما۔ حتک سے اس کا چہرہ لال پڑ گیا۔ گڈ گرل، وہ مسکرایا، آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ ذہن اس کے کان کے قریب جھکا۔ سی یو ٹمارو، چبا کر کہتا وہ رکا نہیں۔ عروج وہیں سن کھڑی رہ گئی، اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی۔ وہ وہاں سے سیدھا اسٹور روم میں آئی۔ آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ اتنی ذلت کیا تھی وہ، اور کیا ہو گئی تھی؟ آنسو پل پل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ اچانک عروج کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ یہی تو ملا تھا اسے، مخلصی کا صلہ۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بیگ سے انہیلر نکال کر استعمال کیا۔ دل میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ کافی دیر لمبے لمبے سانس لیتے عروج نے خود کو کمپوز کیا۔ چند لمحے یوں ہی بے وجہ انہیلر کو دیکھتے ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ جاری ہے۔